حضور رب کو دیکھنا چاہتا، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ ایک شعر اور سن لیجیے۔ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اب میں چونکہ کوئی ایسا شاعر تو ہوں نہیں کہ مجھے کلام یاد ہے، تو میں بھول رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ ایک شعر اس کا مجھے بہت پسند ہے لیکن وہ یاد نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ مل جائے گا تو میں اس کو پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر سامنے جلوگر پیکرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، کر کے تبدیل آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اس کلام کو میں کوئی یہ نہ سمجھے، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا ابھی تو کسی نے کہا کہ آپ اس کلام کو آپ تو پہلے کبھی آپ نے یہ کلام نہیں پڑھا، آپ اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ چونکہ کیمرے بھی لگے رہتے ہیں اس لیے کہوں، میں کسی انٹرویو کے بعد اس کلام کو نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے پہلے سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ بہت خاص بات ہے جو مقطع میں انہوں نے کہی ہے، اس پر آپ توجہ کر لیں، میں مقطع پیش کروں، ٹھیک ہے؟ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک
کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائے اب تو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تعلیمات اعلی حضرت پر اور مشن اعلی حضرت جو مجھے کہا گیا اس پر کچھ بات کیجئے، تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ یونس شریف کی۔ ظاہر ہے کہ اعلی حضرت کا نام لے کر تو کوئی آیت نہیں پڑھی جا سکتی، کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جو بات آپ کریں اس کو نیم وائز قرآن میں دکھائیں، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، 11ویں شریف جانتے ہیں آپ حضرات؟ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آپ سے کوئی پوچھ لے کہ 11ویں شریف کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، تو اس کا ذکر کہیں دکھاؤ۔ اگر یہ عمل تم روا رکھتے ہو اور اس کو کرتے ہو تو قرآن کوئی چٹھی نہیں ہے، کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے، وہ ایک وزڈم، ایک قانون کی کتاب ہے کہ اس میں نیم وائز جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کے لوگوں کا بھی نام لے کر اگر کوئی بات کی جا سکتی ہے تو اس کی اکی دکھی مثال ہے، ورنہ ہر کسی کا نام اور ہر کسی کا جو ہے وہ معاملہ اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ نہیں کیا گیا ہے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں پرٹیکولر کوئی چیز کو تلاش کریں کہ 11ویں کہاں ہے قرآن میں، تو اس کا قانون قرآن دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، اس میں ہر چیز کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بصیرت چاہیے کہ آپ اس میں تلاش کر سکیں۔ تو آئیے کچھ بات اسی پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، اللہ جو ہے، پتہ نہیں آپ تقریر سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، آج کل کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اکثر خطیب کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بات کی جائے کہ جس کو لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں، لیکن اس چکر میں بعض اوقات ہم وہ تک بیان کرنے لگ جاتے ہیں جو بیان نہیں کرنا چاہیے، جس سے عوام کی عادت خراب ہو گئی اور لوگ علمی بات سننے سے ایسے بھاگتے ہیں، ایسا بھاگتے ہیں جیسے لوگ کووڈ میں ویکسینیشن کا نام سن کے بھاگتے تھے، کہ اگر کوئی علمی بات کبھی چھیڑ دی جائے تو لوگوں کا ذوق یہ تیار نہیں ہوتے وہ اس بات کو سننے کے لیے کہ کوئی بات کی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، طالب علم ہوں، لیکن یہ بات کرتا ہوں جسارت پہ۔ آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے، 15 سال پہلے محفلوں کا رنگ دوسرا ہوتا تھا، وہ ایک انفارمیٹو، ایک نالج والی محفل ہوتی تھی، جس سے گزرنے والے، آپ کے محلے میں رہنے والے غیر مسلم ہوں، جو یہودی ہوں، نصارہ ہوں، وہ بھی آپ کی محفل کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو، اس کی قدر کو سمجھتے تھے۔ لیکن آپ برا مت مانیے گا، میں آپ کے یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ اپنی محفلوں کو وہ رنگ نہ دیں کہ جو آپ کی انسلٹ اور آپ کے مذہب کے انسلٹ کا باعث بنے۔ آپ کا سیولائزڈ ہو کر بیٹھنا، مہذب ہو کر بیٹھنا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کا خطیب، آپ کا بولنے والا، پڑھنے والا جو ممبر پر موجود ہے، اس کا عالم ہونا، با ادب ہونا، باشعور ہونا، یہ نہایت ضروری ہے، ورنہ آپ کی محفلوں کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کرنے والے خود ہی ایک دوسرے کا گریبان ممبر پر نوچ رہے ہیں، یہ بات تو چھپی نہیں ہے، کھلی ہوئی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ علم سے اور انفارمیٹو گفتگو سے آپ بالکل دور ہیں. جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بات کیمرے میں ریکارڈ ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں ذوق خطابت آپ کے اندر ہے، فن دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن فن اس لیے ہوتا ہے تاکہ اپنی بات قوم کے اندر پہنچائی جا سکے. جب فن کا استعمال صرف اور صرف اپنا مفاد حاصل کرنے پر رہ جائے تو پھر وہ فن کسی کام کا نہیں. خطابت کا فن ہی اسی لیے سکھایا گیا تاکہ لوگوں کو علمی بات جو ہے وہ ایک اچھے پیرائے میں، ایک سہل پیرائے میں آپ کے ذہن میں اتاری جا سکے. لیکن اگر آپ کا مزاج ہی ایسا ہو جائے کہ صاحب مجھے کسی علمی گفتگو پر توجہ نہیں دینا، تو ظاہر ہے کہ خطیب کو اپنی مارکیٹنگ بھی تو دیکھنی ہے. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، وہ آپ کو واقعات سنائے گا، حکایات سنائے گا، نعرے لگوائے گا اور چلا جائے گا. لیکن اگر آپ میں سے 10 لوگ بھی سنجیدہ ہیں، 10-20 لوگ بھی سمجھدار ہیں، جنہوں نے کوئی علم دین حاصل کیا ہے یا عصری علوم سے کوئی آگہی ہے، میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں، اپنی کمیٹیوں کو ٹوکیے اور روکیے اور ان سے کہیے کہ کسی ایسے انسان کا انتخاب نہ کرو جو ہمارے گاؤں، ہماری مجلس، ہمارے محفل کی انسلٹ کا باعث بن جائے. یہ کام نہ کرو. یاد رکھو، علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اس وقت دین سے وفا کا عنوان جلسہ نہیں ہے. جلسے کرنے چاہیے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، ہم خود روز جلسے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن دین سے وفا کا عنوان صرف جلسہ نہیں ہے. دین سے وفاداری کا عنوان صرف لنگر یا نعت خوانی یا کیمرہ بازی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. دین سے وفا کا عنوان کیا ہے؟ دین کے تقاضوں کو سمجھنا کہ دین کس بات کا متقاضی ہے، دین کیا چاہتا ہے تم سے، دین کی طلب کیا ہے. اگر اس بات کو ادھر والے بھی نہ سمجھے، ادھر والے بھی نہ سمجھے، تو پھر یہ جلسہ کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. جلسے کو بامقصد بنانا ہے تو پہلے دین کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا کہ دین کس بات کا متقاضی ہے. خدا کی قسم دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے. آپ لاکھوں کے مجمع میں نہ آئیں، 50 لوگوں کے مجمع لے کر آپ بیٹھیں، 20 لوگ آپ آ کر کے بیٹھیں، آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو، لیکن جو آپ اس میں گفتگو کریں وہ اتنی خوبصورت ہو، اتنی بہترین ہو کہ اس گفتگو سے جلسے کا معیار سیٹ ہو جائے، اس گفتگو سے جلسے کا معیار واضح ہو جائے، تاکہ تمہارے جلسوں پر بھونکنے والے، تمہارے جلسوں کو برا بھلا کہنے والے، اور غیر کیا برا بھلا کہیں گے. ہر خطیب کی زبان پر یہ بات آپ سنتے ہیں، روز جلسوں میں وہ یہ بات کرتے ہیں، شورا یہ بات کرتے ہیں، ہمارے جلسوں کا معیار گر رہا ہے. تو اٹھائے گا کون؟ گر رہا ہے تو اٹھانے والا کون ہے؟ اس بات کا شکوہ کرنے والوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جس وقت تم علم کی طرف پیش قدمی کرو گے، جلسے کا معیار خود بخود اٹھتا ہوا نظر آئے گا. آپ ہی پیش قدمی نہیں کریں، آپ ہی پیش قدمی نہیں کریں، آپ شکایت کریں صاحب جلسے کا معیار گر رہا ہے، تو گرا کون رہا ہے؟ یہ بات توجہ والی ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ علمی بات سننے کی عادت ڈالیے. میں تو چلا جاؤں گا آدھے گھنٹے میں، آپ کے مبلغ یہاں الحمدللہ مجھ سے اچھے ہوں گے اور وہ آپ کو سکھائیں گے، لیکن آپ کو ذوق ہونا چاہیے. اسی لیے کبھی بھی آپ دیکھیں گے خطیب خطابت کرے، لیکن آیت پڑھنے کے بعد وہ 2-4 سال بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سی آیت پڑھی تھی. اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. میں کسی خطیب کی بے ادبی نہیں کرتا. میرے بہت سے دوست خطیب ہیں اور وہ مجھے سنیں گے بعد میں، وہ کہیں گے کیا بات کرتے تھے آپ. میں ان سے بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ آپ کو کیا بات کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. آئیے کچھ بات شروع کرتے ہیں. فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ ہے. جب کسی چیز کی اسپیشلٹیز کو بیان کرنا ہو یا کسی ایسی چیز کی طرف متوجہ کرنا ہو کہ جس کی طرف انسان کی توجہ نہ ہو، تو بھی اللہ کا استعمال ہوتا ہے. اور آپ کہیں گے پھر آپ نے علمی بات شروع کر دی. دیکھو، اگر تو بات سمجھ میں آئے تو سنیے، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو توجہ سے کان لگا کر سنیے کہ یا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن چونکہ بات تیرے کلام کی چل رہی ہے تو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا ہے تو اے میرے مالک اس سننے کے صدقے میں میری بخشش کر دے. اور خدا کی قسم جو اس کے کلام کو سمجھ کر پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے. جو سمجھنے کی کوشش کرے سمجھ نہ سکے اور پھر بھی پڑھتا رہے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے.
امام سبوے بہت بڑا نام ہے نا، نحو میں بہت بڑا نام ہے سبوے کا، ان کا انتقال ہوا تو ان کو کسی بزرگ نے دیکھا خواب میں، ان سے پوچھا کہ اے سبوے تم نحو کے امام گزرے ہو، ساری زندگی تم نے لفظوں کے ادھیڑ بن میں گزار دی اور لفظوں سے کھیلتے رہے، تمہارا کیا بنا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کیوں معاف کر دیا؟ تمہارا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس پر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی عمل نہیں، میں ساری زندگی گردانوں کی الٹ پلٹ میں اور جو ہے وہ کلام کو سیٹ کرنے میں گزارتا رہا، لفظوں میں ساری زندگی گزر گئی، لیکن انہی الفاظ میں میرے رب کا نام بھی آیا۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں یا نہیں آپ؟ کہا اسی الفاظ میں میرے رب کا نام بھی آیا۔ جب اس میں جلالت میرے سامنے آیا تو میں حیران ہوا کہ میں اللہ کے نام کو معرفہ کہوں یا نکرہ کہوں، اس لیے کہ اس پر الف لام داخل ہے تو میں اس کو نکرہ کیسے کہوں، اور اگر میں اسے معرفہ کہوں تو یہ قاعدہ ہے بلاغیوں کا کہ جس وقت کوئی اسم معرف باللام ہو اس کی طرف حرف ندا لاتے ہیں تو ایہا لاتے ہیں بیچ میں، جیسے یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، لیکن یا ایہا اللہ تو نہیں کہہ سکتے، نہیں لایا جاتا، تو یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا، اور جب سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کہا اے میرے مالک، جس طرح تیری ذات ہماری سمجھ سے ورا ہے، تیرا نام بھی ہماری سمجھ سے ورا ہے۔ اللہ اکبر، بس اسی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی، مجھے معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ فرمایا کہ آپ سے کہنا چاہے آپ کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، لیکن آپ توجہ سے سننا کہ بات اللہ کے کلام کی ہو رہی۔ اس آیت کو بار بار آپ نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے ولیوں کو، میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی وہ غم کھائیں گے، کوئی ان کو حزن و ملال نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کسی کا غم نہیں ہے اللہ کے ولیوں کو؟ یعنی کہ اللہ کا بھی غم، اللہ کا بھی خوف نہیں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، انہیں اللہ کا خوف ہے۔ بولو اللہ کے ولیوں کو خوف ہے اللہ کا یا نہیں؟ وہ کہا گیا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، تو کیا اللہ کا بھی خوف نہیں ہے؟ اللہ کا خوف موجود ہے۔ اس کی مثال 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف میں سر رکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مالک، اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئیں تو مجھے میدان محشر میں نابینا اٹھانا تاکہ میں دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو سکوں۔ اللہ اکبر، میں اپنی رسوائی نہیں دیکھ سکتا، میں اس شرمندگی کے ماحول کو کیسے برداشت کروں گا؟ کون غوث اعظم جنہوں نے ساری زندگی اللہ اکبر کبیرہ، ان جن کی ہر سانس پر اللہ اکبر اللہ کا نام بسا ہوا ہے، آتی جاتی سانس اللہ کا نام پکارتی ہے۔ 40 سال تک جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اللہ اکبر۔ آج تو 11ویں کا لنگر ہے، 11ویں کا جلسہ ہے، مائک ہے، ٹینٹ ہے، پنڈال ہے، خوبصورت امامے ہیں، اچھے جبے ہیں اور سامنے سامعین ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن غوث اعظم کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 40 سال 35 سال اللہ اکبر کبیرہ جنگلوں میں، بیابان میں، کھنڈرات میں گزر گئے، دوڑتے دوڑتے وجد کی کیفیت میں، اللہ کو یاد کرتے مجاہدے کی کیفیت میں۔ آج تو لوگوں نے سب سے آسان کام پیر بننا سمجھا ہوا ہے، لیکن کبھی غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو کہ ان کی زندگی گزری کیسے ہے۔ فرماتے ہیں کہ 7 دن 10 دن گزر جاتے، میں نے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہ اتارا ہوتا، ایک دانہ بھی میرے حلق سے نیچے نہ جاتا، کبھی پانی بھی نہ پیتا، اور جو ہے وہ سردی کی سرد راتوں میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری رات پورا قرآن پڑھتا رہا ہوں، شیطان کے حملے سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ میں ایک رات میں 70 بار غسل کر کے سردیوں کی راتوں میں ٹھٹرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر کبیرہ ٹہلتے ٹہلتے مجاہدہ کرتے کرتے کبھی سری لنکا کے جنگل تک تشریف لے آئے۔ یہ بات آ گئی ہے ولیوں کی، اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کے سلسلے میں ہم مرید ہیں تو ہمیں کسی مجاہدے کی ریاضت کی عبادت کی کیا ضرورت ہے، بس ان کا نام لے لیا جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ یہ بات توجہ والی بات ہے۔ 40 سال تک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جنگلوں میں مجاہدہ کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، عمل پر عمل، سجدے پہ سجدہ، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اللہ اکبر، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، گھومتے رہے ٹہلتے رہے۔ کہتے ہیں
کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر زمین پر آ جاتا، لوگ مجھے اٹھا کر غسال کے سامنے رکھ دیتے اور لوگ سمجھتے کہ میں انتقال کر گیا ہوں۔ جب میرے اوپر گرم گرم پانی غسال ڈالتا میں اٹھ کر بیٹھ جاتا، غسال کہتا کہ کیا بات ہے، تو کیا شے ہے کہ میں تو تجھے مردہ سمجھتا تھا، تو اٹھ کے بیٹھ گیا، تو ہے کیا؟ کہتے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں، اور پھر نعرہ حق لگا کر جنگلوں میں دوڑ جاتے۔ کہتے ہیں 40 سال تک میں یہ کام کرتا رہا ہوں، یہ اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ 40 سال تک کہتے ہیں بھوکا پیاسا اور بغداد کے کھنڈرات سے لے کے کرک کے پہاڑوں تک گھومتا رہا ہوں اللہ کی جستجو میں۔ 40 سال کے بعد میرے رب نے مجھ سے پوچھا، اے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے، اے عبد القادر بتا کیا چاہتا ہے، اے